اسے خاص رات قرار دیا ہے اور 1000 مہینوں سے افضل کہا ہے، تو جب خود خاص کہا اور اس کی اتنی فضیلت بتائی اور بندوں کے لیے ہی بتائی، تو ظاہر ہے کہ اللہ رب العزت اس میں ضرور بخشش فرمائیں گے۔ تو آپ اور ہم ایک ایسے موقع پر جمع ہیں جب ہم اللہ رب العزت سے مل کر توبہ کریں گے، اللہ رب العزت سے معافی مانگیں گے، امید کے ساتھ نہیں، یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ ہمیں معاف فرما دیں گے۔ قرآن کریم اللہ رب العزت کا نازل کردہ کلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کریم سے برکت حاصل کرو کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے نکلا ہے۔ تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ وقد خرج منہ۔ فرمایا کہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والے کے لیے، سننے والے کے لیے بھی اتنا ہی ثواب ہے، اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا۔ تو حکیم الاسلام قاضی طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گویا قرآن کی شفاعت وہ جز کی شفاعت ہے کل سے، کیونکہ اللہ کی ذات اقدس سے نکلا ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے اور لافانی ہے۔ ایک وقت آئے گا جب امت کے اعمال کی وجہ سے کلام اللہ کے الفاظ مصحف سے اٹھا لیے جائیں گے، لیکن کلام اللہ پھر بھی باقی رہے گا۔ کہاں؟ حفاظ سے کہا جائے گا جنت میں، پڑھتا جا، جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، اور جہاں تیرا قرآن مکمل ہوگا وہاں تک تیری جنت ہی جنت ہے۔ اقرا ورتقی، پڑھتا جا، چڑھتا جا۔ احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ رب العزت کا دیدار ہوگا تو اس موقع پر انبیاء علیہم السلام میں سے بھی بعض تلاوت فرمائیں گے اور خود اللہ رب العزت بھی تلاوت فرمائیں گے۔ تو کلام اللہ لافانی ہے، ہمیشہ باقی رہے گا۔ تو اللہ رب العزت کی صفت ہے اور اللہ تعالیٰ بھی لازوال اور لافانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی لازوال اور لافانی ہے۔ تو کلام اللہ کی شفاعت گویا کل سے جز کی شفاعت ہے، تو یہ شفاعت انشاءاللہ رد نہیں ہوگی۔ اور فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود دوں گا۔ تو قاری طیب صاحب فرماتے ہیں کہ جسے اپنا کہہ دیں پھر اسے بے آبرو نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی آبرو، عزت اور لاج رکھی جاتی ہے۔ تو روزہ بھی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا اور کہے گا کہ یا اللہ میں نے اسے دن بھر کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا۔ قرآن کہے گا یا اللہ میں نے اسے رات بھر مشغول رکھا اور یہ تلاوت کرتا رہا اور آپ کی بارگاہ میں کھڑا ہو کر مجھے پڑھتا اور سنتا رہا۔ تو انشاءاللہ روزے کی بھی شفاعت قبول اور انشاءاللہ قرآن کریم کی بھی شفاعت قبول۔ کلام اللہ، اللہ کا کلام ہے قرآن کریم۔ اللہ رب العزت خود فرماتے ہیں قرآن کریم میں انا عرضنا الامانۃ، ہم نے اس کلام کو پیش کیا علی السماوات، آسمانوں پر، کہ تم لوگ یہ ذمہ داری، اس کا وزن اٹھاؤ گے۔ علی السماوات والارض، زمین پر پیش کیا، والجبال، پہاڑوں پر پیش کیا، فابین ان یحملنها، تو انہوں نے اپنی عاجزی ظاہر کر دی، اپنی بے بسی ظاہر کر دی، انہوں نے کہا ہم یہ ذمہ داری نہیں اٹھا سکتے۔ فابین ان یحملنها واشفقن منها، ہم سے بہت بھاری ہے یہ۔ وحملها الانسان، اسے انسان نے اٹھا لیا۔ انہ کان ظلوما جہولا، یہ انسان تو ایسا تھا کہ تاریکیوں میں تھا، جہالتوں میں تھا، لیکن انسانوں نے یہ ذمہ داری لے لی۔ انسانوں میں وہ انسان جنہوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی وہ ہیں جو آخری نبی ہیں، امام الانبیاء، سید الانبیاء، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حضرت جبرائیل امین غار حرا میں پہلی وحی لائے اور کہا اقرأ، پڑھیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ، آپ دیکھیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے پاکیزہ ترین انسان ہیں، عربی النسل ہیں، ہاشمی مطلبی ہیں، اپنے وقت کے سب سے بہترین عربی بولنے والے قبیلے کی سب سے بہترین شاخ سے ہیں، عمر مبارک 40 سال ہو چکی ہے، زبان مبارک صداقت کی ایسی امین ہے کہ دنیا آپ کو صادق اور امین کہتی ہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ہمارا تو چھوٹا سا بچہ بھی پڑھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ وہ ایک لفظ زبان مبارک پر حضرت جبرائیل کہہ رہے ہیں اقرا، آپ فرما رہے ہیں ما انا بقارئ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کلام اللہ کا ایسا ثقل، ایسا وزن، ایسی عظمت، ایسی ہیبت ہے کہ جب وہ آسمان دنیا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ حضرت جبرائیل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا اور اپنی باہوں میں لے کر بھیجا، جس روپ میں آئے تھے سینے سے لگایا، پھر کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، یہ قرآن اگر ہم پہاڑ پر اتار دیتے نا لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، تو تم دیکھتے کہ وہ جلالت، ہیبت اور عظمت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، سجدہ ریز ہو جاتا، اس کے بس کی بات بھی نہیں تھی۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں سخت سردی کے عالم میں جب وحی کے آثار نمودار ہوتے اور وحی نازل ہونا شروع ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی اور چہرہ مبارک پر پسینے کے قطرات شروع ہو جاتے اور تواتر سے پسینہ آنے لگتا اور پورا جسم پسینے میں بھیگ جاتا، اور کیفیت دیکھ کر معلوم ہوتا کہ انتہائی ثقل اور وزن کی کیفیت ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرے ساتھ بیٹھے تھے، آپ کا گھٹنا تھوڑا سا میری ران پر تھا کہ وحی نازل ہونا شروع ہو گئی، فرمایا میری یہ حالت ہو گئی، مجھے لگا کہ میری ران کسی پہاڑ کے نیچے آ گئی ہے، اس قدر وزنی معاملہ تھا وہ۔ تو اس ثقل کو جب حضرت جبرائیل نے دوبارہ کہا اقرا، آپ نے فرمایا ما انا بقارئ، پھر اٹھایا، پھر سینے سے لگایا، پھر بھیجا، پھر کہا اقرا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقارئ۔ تیسری مرتبہ آپ کو لیا اور سینے سے لگایا اور بھیجا، تو ایک نسبت اللہ رب العزت کی طرف سے جو کلام اللہ کے ساتھ، تو سینہ مبارک نے اس کا تحمل کیا اور زبان مبارک جاری ہو گئی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے کہ آپ کا رب بے انتہا کرم والا، رحم والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ثقل برداشت کیا، باہر سے 16,000 kV کی لائن جاری، وہ لائیے اور لا کر آپ بلب میں، فانوس میں، پنکھے میں، اے سی میں لگا دیں، وہ بھگ سے اڑ جائے گا۔ لیکن جب وہ تار آتی ہے، وہ میٹر میں لگتی ہے، پھر اس کے ساتھ نیوٹرل لگتا ہے، اس کے ساتھ پورا ٹیکنیکل پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے، پھر وہ تاروں میں دوڑتی ہوئی اور مختلف چیزیں اس میں لگتی ہیں، چھوٹی بڑی، مختلف بریکر لگتے ہیں، فیوز لگتے ہیں، حتیٰ کہ وہ بجلی بورڈ تک پہنچتی ہے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی بٹن دباتا ہے، پنکھا بھی چلتا ہے، فانوس بھی جلتا ہے، بڑی بڑی مشینیں چلتی ہیں، وہ پورا پروسیس کمپلیٹ ہوتا ہے تو چیز بہت آسانی سے تقسیم ہوتی ہے، پہنچتی چلی جاتی ہے، کیونکہ اس کا وزن پیچھے کسی اور نے خود میں سمو لیا ہے۔ وہ امانت، وہ کلام اللہ جس کا وزن آسمان، زمین اور پہاڑ نہ اٹھا پائے اور اس سے ہاتھ کھڑے کر کے معذوری ظاہر کر دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ثقل اور وزن برداشت کیا، اور پھر وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آنے والی وحی کی نسبت، حضرت جبرائیل کے سینے سے لگانے کی نسبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر انوارات اور نبوت
نبوت کا وہ اعلیٰ و عرفہ مقام، اور ہر وقت اللہ کے دربار میں حضوری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عینانی تنامانی وقلبی لا ینام، میری آنکھیں سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، کیونکہ کسی بھی وقت وہاں سے پیغام آ سکتا ہے، وحی آ سکتی ہے، فرشتہ آ سکتا ہے، تو یہ مناسب نہیں کہ اللہ کا پیغام آئے اور اللہ کا بندہ سو رہا ہو۔ فرمایا عینانی تنامانی وقلبی لا ینام، میرا دل نہیں سوتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ثقل کو برداشت کیا، اور پھر کمپلیٹ جو اسپریچول پروسیس ہے اس کے مکمل ہونے کے بعد وہ اتنا آسان، اتنا نرم، اتنا روانی والا امت کو دیا کہ آج امت کا ہر فرد، خواندہ نہ خواندہ، وہ بڑی آسانی سے اسے پڑھ لیتا ہے، حتیٰ کہ کسی کی زبان وہ عربی الفاظ سے بھی مانوس نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ قرآن کریم پڑھ لیتا ہے۔ اتنا اسے آسان کر دیا۔ جہاں یہ اللہ رب العزت کا کرم ہے، وہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امت پر، انسانیت پر عظیم احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ پر نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا وزن اور ثقل جو پہاڑ، زمین، آسمان نہ لے سکے، وہ اپنی ذات پر لے کر اس امت کے لیے آسان کر کے اس کو دے دیا۔ جزا اللہ عنا سیدنا محمدم بما هو اہل، اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بہترین بدلہ عطا فرمائیے جس کے وہ اہل ہیں، کہ ان کی وجہ سے آج دنیا میں خیر ہے، نیکی ہے، بھلائی ہے، انسانیت ہے۔ اس دنیا میں اس وقت جتنے بھی اچھے بھلائی اور خیر کے کام ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے منسوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی جماعت درہم اور دنانیر کی میراث نہیں چھوڑا کرتے، ہم علم کی میراث چھوڑتے ہیں، اور وہ علم کی میراث حصہ بقدر جثہ ہر امتی تک آتی ہے، لیکن وہ پورے علوم نبویہ، قرآن، فرامین نبوی اور ان کے ذیلی علوم اور تفقہ فی الدین، وہ سارا کا سارا جو لوگ اپنے آپ کو اس کے لیے وقف کرتے ہیں، ان علوم کو حاصل کرتے ہیں، وہ علماء امت ہیں۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں، کیونکہ انبیاء کی میراث علوم نبویہ، قرآن و حدیث اور تفقہ فی الدین، علماء اسے حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کی دعوت دیتے ہیں، اس کی طرف بلاتے ہیں۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن کریم سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے۔ قرآن کریم سورۃ القیامہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى، یہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ان هو الا وحی یوحی، ہم اس پر وحی کرتے ہیں، یہ پھر بولتا ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک وحی مطلوب ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے اور وہ وحی نماز کے قیام میں پڑھی جاتی ہے، وہ وحی کیا ہے؟ قرآن کریم ہے۔ اور ایک وحی غیر مطلوب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان ہوا الا وحی یوحی، جو یہ بولتے ہیں وہ ہم ان کی طرف وحی کرتے ہیں۔ وہ وحی غیر مطلوب ہے جو فرشتہ آپ کے پاس لے کر آتا ہے یا آپ کے قلب مبارک پر بلا واسطہ الہام ہوتا ہے، وہ وحی غیر مطلوب ہے جو نماز کے قیام کے علاوہ باقی نماز کے ہر رکن میں پڑھی جاتی ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، التحیات للہ، اللہم صلی علی محمد، یہ سارا کا سارا وہ ہے جو احادیث مبارکہ، حدیث نام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کا، آپ کے فعل کا، اور آپ کے سامنے کوئی کام ہوا، آپ نے یا اس کی تائید فرمائی یا اس پر سکوت فرمایا، سبحان اللہ، آپ کا قول اور فعل تو ہے ہی حجت، کہیں آپ خاموش ہو گئے وہ بھی حجت ہے، وہ بھی شریعت ہے۔ قول، فعل اور آپ کا سکوت، تینوں چیزیں یہ حدیث نبوی کی تعریف میں علماء امت نے ذکر فرمائی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ علوم جو نبوی علوم ہیں، جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول وہ سب پہنچا دیجئے جو ہم نے آپ پر نازل کیا۔
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا فما بلغت رسالتا، تو آپ نے حق رسالت ادا نہیں کیا۔ علماء فرماتے ہیں اپنے تخاطب کے اسلوب میں یہ قرآن کریم کا سخت لہجہ ہے، وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فما بلغت رسالتا، اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو حق رسالت ادا نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر سب کو مخاطب کر کے پوچھتے ہیں الا هل بلغت، بتاؤ کیا میں نے تمہیں پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگشت شہادت بلند فرمائی، آپ نے فرمایا اللہم اشہد، پھر دوسری مرتبہ کہا اللہم اشہد، پھر تیسری مرتبہ کہا اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا جو آپ نے مجھ پر اتارا وہ سارا کا سارا میں نے پہنچا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب پیغمبر ہیں، لیکن وہ وقت آیا کہ آپ حرم میں سجدے میں ہیں اور آپ کے جسم اطہر پر لا کر اونٹ کی اوجڑی رکھ دی گئی۔ وہ وقت آیا آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈالی گئی، بل دیے گئے حتیٰ کہ سانس رکنے کو آ گیا۔ وہ وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے پر، جب آپ بچے تھے، چھوٹے تھے، ابو طالب نے یہ نام رکھا، اس سے پہلے محمد کسی کا نام نہیں تھا۔ محمد کا معنی ہے تعریف کیا ہوا، تعریف کیا ہوا، جس کی حمد بیان کر دی گئی۔ تو جب قحط پڑتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی، لوگ ابو طالب کے پاس آتے تھے تو ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر نکلتے۔ عبد المطلب اور ابو طالب کی نشست پر آپ کے سوا کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، آپ کو بیت اللہ کی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا جاتا اور پھر دعا کی جاتی۔ شاعر کہتا ہے یستسقى الغمام بوجهه، جس کے چہرے کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے بارشیں مانگی جاتی ہیں۔ یہ وہ چہرہ انور ہے، اس پر تھپڑ مارا گیا، اس پر مٹی مار دی گئی۔ یہ وہ علوم ہے، یہ وہ دعوت ہے، یہ وہ مقدس دین ہے جس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں لہو لہان کر دیے گئے۔ جب آپ طائف سے واپس آئے تو آپ نے حضرت زید کو بھیجا ایک سردار کے پاس کہ اس سے کہو کہ مجھے پناہ دے، میں تمہاری پناہ میں مکہ میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس نے انکار کر دی۔ دوسرے سردار کے پاس بھیجا، انکار کر دیا۔ تیسرے کے پاس بھیجا تو وہ اپنے بھانجوں اور بھتیجوں کو لے کر اور اسلحہ لگا کر آیا۔ آپ کا اپنا شہر ہے مکہ، لیکن آپ کے در پہ آزار ہیں۔ آپ ان سے تقریباً مایوس ہو کر طائف تشریف لے گئے تھے، وہاں سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ تشریف لائے کہ جو توقعات آپ لے کر گئے تھے وہ وہاں کے سرداروں نے نہ سنی نہ مانی۔ اس نے پناہ دی، قربان زمین جس کی، آسمان جس کا، جنتیں جس کی، اس دین کی خاطر اس پر وہ وقت آیا کہ وہ مشرک سرداروں کے پاس قاصد بھیجے کہ مجھے پناہ دو۔ اپنے دشمن، پرائے دشمن شیب ابی طالب میں 3 سال بچوں کے رونے کی آوازیں آتی تھیں۔ صحابہ کرام فرماتے کہ ہم نے وہاں پتے کھائے درختوں کے، چمڑے کا ٹکڑا بھی مل جاتا تو ہم اسے گرم پانی کر کے ابال کر وہ بھی چبا کر کھا جاتے تھے۔ اتنی تکلیفوں کے بعد یہ دین چلا ہے، ہم تک پہنچا ہے۔ 27 غزوات، 107 سرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک میں وہ لوہے کی ٹوپی خود کا ایک حصہ گھس گیا، آپ کا دندان مبارک شہید ہو گیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ایسے محبت کرنے والے صحابہ دیے۔ ایک موقع پر آپ نے ایک صحابی کو خون کا پیالہ دیا کہ جا کے زمین میں اسے دبا دو کہیں۔ بعد میں پوچھا، کہا یا رسول اللہ وہ تو میں نے پی لیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو سردار مکہ کی طرف سے آئے ہیں انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن ایسی تعظیم، ایسی محبت، ایسا ادب میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ محمد وضو بھی کرتے ہیں تو اس کے ساتھی لپک کر اس کے قطرے ہاتھوں پر لے لیتے ہیں، زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ محمد کے سامنے کوئی ذرا سی نازیبا بات کہہ دو، اس کے ساتھی ایسے بپھرتے ہیں لگتا ہے کہ گردنیں اڑا دیں گے۔ وہ علوم نبویہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے لیے۔
تو وہ ساری نبوت، اس کی برکات، اس کے علوم، اس کے اعمال، اس کے گواہ اور شاہد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ اور ایک ایسی جماعت تیار ہوئی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ ولہم اجر عظیم، میں نے ان کے دلوں کو جانچ لیا ہے، پرکھ لیا ہے، تقوی میں یہ سارے کے سارے پاس ہیں، ان کے لیے اجر عظیم ہے، ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، ہم نے تقوی ان کے دلوں پر نقش کر دیا، ثبت کر دیا، اور یہ اس بات کے اہل ہیں کہ ایسا ہو۔ ایسی جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، اور ایسی ہی ہونی چاہیے تھی کہ جس کے مربی حضور ہوں، جس کے استاد حضور ہوں، جس کے معلم حضور ہوں، جس کے امام حضور ہوں، جن کے خطیب حضور ہوں، جن کے پیر و مرشد حضور ہوں، وہ جماعت کیسی جماعت ہوگی؟ اللہ رب العزت فرماتے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے محمد اور اس کے ساتھی یہ وہ ہیں جن کی صفات ہم اس سے پہلے تورات اور انجیل میں بھی بیان کرتے رہے۔ یہ کافروں پر سخت ہیں، آپس میں سارے کے سارے رحیم و کریم و شفیق اور محبت کرنے والے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی کھیتی ہے، جب یہ بڑھتی ہے، تناور ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، یعجب الزراع، تو دہقان اس سے خوش ہوتا ہے، اور ہم اس کھیتی کو اس لیے بھی بڑھاوا دیتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس سے کافروں کو تکلیف ہو، وہ غیظ و غضب میں مبتلا ہوں۔ آپ اور میں سب جانتے ہیں کہ وہ کون ہیں جن کو صحابہ کرام سے تکلیف ہے، جو صحابہ کے نام سے غیظ و غضب میں آتے ہیں، وہ کون ہیں جن کو صحابہ سے دشمنی ہے، وہ کون ہیں جن کے سامنے صحابہ کا نام لیا جائے تو ان کے سینے سڑتے ہیں، ایمان والوں کے سینے صحابہ کے ذکر سے ٹھرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے، صحابہ کی مختلف جماعتیں دیکھی، کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ کہا تم کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ دین کے مسائل ایک دوسرے سے سیکھ رہے ہیں اور ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں۔ فرمایا کلاکما علی الخیر، تم دونوں خیر پر ہو، لیکن انما بعثت معلما، اللہ رب العزت نے مجھے سکھانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت میں بیٹھ گئے جو مسائل سیکھ رہے تھے اور سکھا رہے تھے۔ صفہ کے چبوترے پر آپ جاتے ہیں، حجروں کے ساتھ آج بھی وہ چبوترا ہے، وہ مسند اور نشست ہے معلم کی، اس کے چاروں طرف صحابہ کرام ہوتے، اور ہر وقت 60-70 صحابہ رہائشی طالب علم ہوتے۔ مسجد نبوی کے ستونوں میں ایک ستون آج بھی استوانہ کھجور کی اس کی شکل کا وہ نشان موجود، وہاں صحابہ لا کر کھجور کا خوشہ لٹکا دیتے تو طلبہ اس میں سے کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دعوت کرتا تو آپ کہتے بھائی میرے ساتھی بھی ہوں گے، تو جو طلبہ صفہ پر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ساتھ لے کر جاتے۔ جزاک اللہ۔ سیکھنے اور سکھانے کا سلسلہ، مدرسہ بنانے کا سلسلہ، علوم نبویہ کو منتقل کرنے کا سلسلہ، اگر تم میں سے کوئی پڑھا لکھا ہے تو ہمارے 10 آدمیوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دے، یہ اس کی جان کا فدیہ ہوگا، ہم اسے چھوڑ دیں گے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل سے بہتر ہے۔ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنا پر۔ کفضل القمر علی سائر النجوم، جیسے چاند کی فضیلت ستاروں پر۔ یہ تحصیل علم کے لیے ابھارا جا رہا ہے۔ من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے۔ من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نبوت کی 3 ذمہ داریاں بیان فرمائی۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، آیات کی تلاوت کرتے ہیں،
تزکیہ کرتے ہیں، روحانی بیماریوں سے پاک کرتے ہیں، اچھا بناتے ہیں، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، اس کے لیے ادارے بنانا، بیٹھ کر پڑھانا، طلبہ کو تیار کرنا، علوم نبویہ کو منتقل کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے مشروع ہے، وہاں سے شروع ہوا ہے، سنت ہے، اور پھر یہاں تک فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ کتنا علم حاصل کرنا؟ فرمایا فرائض و واجبات کا علم، جائز ناجائز کا علم، حرام اور حلال کا علم، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے، ایسا فرض جیسے نماز فرض ہے۔ امت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کی طرح علوم نبویہ کو منتقل کرنے کی سنت کو لیا، اس کے لیے ادارے بنائے، مدارس بنائے، جامعات بنائے، اس کے لیے اپنے اموال وقف کیے، اپنی جائیدادیں وقف کی، اس کے لیے اپنی اولادیں اور اپنے بچے وقف کیے، امت کے نونہال اس کے لیے وقف کیے گئے، انہوں نے اپنی پوری زندگیاں تحصیل علم میں لگا دی، لوگوں نے اپنے پورے مال اس کام کے لیے صرف کر دیے۔ اللہ کا شکر ہے آج 1450 سال بعد اس گئے گزرے دور میں بھی بر صغیر پاک و ہند میں وہ مدارس، مساجد، خانقاہیں، دعوت و تبلیغ، وہ سارے سلسلے اللہ رب العزت نے جاری فرمائے ہیں۔ مبارکباد کے مستحق ہیں تمام مسلمان جو پڑھا رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، اور جو پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے اپنے اموال کو وقف کرتے ہیں۔ اس گئے گزرے دور میں بھی لوگ اپنے پیٹ کا نوالا کاٹ کر لا کر مدارس کو، مساجد کو دیتے ہیں، جہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں بلند ہوتی۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے آج 8 ارب انسان اس دنیا میں موجود ہیں، 2 ارب مسلمان ہیں، 2 ارب 38 کروڑ گوگل کہتا ہے کرسچنز ہیں۔ کرسچنز انجیل کو مانتے ہیں، انجیل کے 4 بڑے ڈفرنٹ کائنڈ آف ایڈیشنز اس وقت متداول ہیں، ان میں پھیلے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا عیسائیت میں ایک شخص بھی انجیل کا حافظ نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا پوپ، کوئی بڑے سے بڑا پادری، کوئی بڑے سے بڑا مذہبی رہنما، حتیٰ کہ ویٹیکن سٹی چلے جائیں، ایک شخص بھی آپ کو انجیل کا حافظ نہیں ملے گا۔ پوری دنیا میں مذہب کے معاملے میں سب سے شدت پسند، متعصب، اسٹریٹجک یہودیوں کو مانا جاتا ہے۔ وہ تورات یا ٹیلمود کو مانتے ہیں۔ گوگل بتاتا ہے 15.7 ملین، آلموسٹ 1.5 کروڑ یہودی دنیا میں موجود ہے، لیکن پوری دنیا یہودیت میں کوئی ایک یہودی، کوئی ایک ربی، کوئی ایک مذہبی رہنما، کوئی بڑے سے بڑا حاخام، ایک بھی تورات کا حافظ نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کے کتنے حافظ ہیں؟ یہ ہے قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ کی صداقت جو اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اسے ہم نے اتارا ہے، اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ بہت سارے معاملات میں گئے گزرے صحیح، لیکن آج الحمدللہ ہر دوسرے گھر میں ایک حافظ ہے۔ آپ 50,000 تراویحیں کرائیں، حافظ کم نہیں پڑے گا۔ آپ مسجدوں میں کرائیں، گھروں میں کرائیں، مدرسوں میں کرائیں، چھتوں پہ کرائیں، پارکوں میں کرائیں، شادی ہال کرائے پہ لے کے کرائیں، آپ کسی کمیونٹی سینٹر میں کرائیں، آپ کسی جنگل میں کرائیں۔ دعوت و تبلیغ کی جماعتیں نکلی ہوتی ہیں دور دراز جنگلوں میں، پہاڑوں میں، مسلوں میں، چھوٹی مساجد میں، غاروں میں، کہاں کہاں قرآن نہیں پڑھا جاتا، لیکن حافظ الحمدللہ موجود ہیں۔ پوری دنیا میں اس وقت دنیا پوری کی پوری اعداد و شمار پر کھڑی ہے، یہاں ایک بات بھی غلط بیان نہیں ہو سکتی۔ چند سیکنڈ میں آپ گوگل سے پوچھتے ہیں، گوگل آپ کو نکال کے بتا دیتا، اور اے آئی نے تو کمال کر دیا۔ وہ پچھلے دنوں ایک ساتھی نے، بلکہ وہ ساتھی بھی یہاں موجود ہے، اس نے کہا جی مفتی عبد الرحمن مدنی صاحب کون ہیں؟ اس نے میرا پورا شجرہ نسب پڑھ دیا اٹھا کے کہ یہ آدمی ہے، یہ کرتا ہے، یہاں رہتا ہے، ان موضوعات پہ بولتا ہے۔ اردو میں پوچھا اردو میں، انگلش میں پوچھا انگلش میں بتا دیا۔
آپ غلط بات بیان نہیں کر سکتے یہاں پر۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ پاکستان میں تیار ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے مدارس پر اعتماد کیا ہے، پوری دنیا میں ہم سڑکوں میں پہلے نمبر پر نہیں ہیں، ہم صحت میں پہلے نمبر پر نہیں ہیں، ہم سیکیورٹی میں پہلے نمبر پر نہیں ہیں، ہم استحکام میں پہلے نمبر پر نہیں ہیں، ہم اسکول میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہم دنیا کی کسی فیلڈ میں پہلے نمبر پر نہیں ہیں۔ ہاں ایک فیلڈ ہے جس میں پاکستان پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے، وہ ہے حفاظ۔ حافظ بنانے میں پاکستان پوری دنیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ 2025 میں صرف وفاق المدارس سے ملحقہ اداروں نے، مدارس نے 1 لاکھ سے زیادہ حافظ اور حافظات تیار کیے ہیں۔ یہ وہ 1 لاکھ ہیں جنہوں نے وفاق المدارس کا بورڈ کا حفظ کا امتحان ایک نشست میں بیٹھ کر دیا ہے 2025 میں۔ یہ وہ حفاظ ہیں جو 1 لاکھ سے زیادہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر، ہمارا بریلوی مکتبہ فکر، جو تعداد کے لحاظ سے شاید علماء دیوبند کے مکتبہ فکر سے عوام میں زیادہ ہے، ان کی مساجد مدارس، ان کے ہاں کتنے حفاظ تیار ہوئے ہوں گے، اہل حدیث کے ہاں کتنے تیار ہوئے ہوں گے، اور جنہوں نے وفاق کا امتحان نہیں دیا، خود علماء دیوبند کے مدارس میں وہ کتنے تیار ہوئے ہوں گے، ان کی تعداد کتنی ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ جنہوں نے ایک نشست میں بیٹھ کر یاد کر کے بورڈ کا امتحان دیا، ان کی تعداد 2023، 24، 25 ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ رہی ہے۔ 1,23,000، 1,24,000، 1,25,000 ہر سال 1 لاکھ سے زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہ وہ اعزاز ہے جو انہوں نے آپ کے نام کیا ہے، جن کے پاس حکومت نہیں ہے، فوج نہیں ہے، پولیس نہیں ہے، رینجرز نہیں ہے، جن کے پاس یہ اربوں کھربوں ڈالر کے قرضے نہیں ہیں، جنہوں نے اس ملک کے خزانوں کو کھایا نہیں ہے، جن کے پاس کوئی طاقت اور قوت اور سرکاری وسائل نہیں ہے، وہ 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے، 500، 1000، 10,000، 50,000، لاکھ روپے جو عوام امت مسلمہ نے لا کر ان کی جھولی میں ڈالے، انہوں نے اس کو ایسا استعمال کیا کہ اس وقت پوری دنیا میں پاکستان حفاظ میں، قرآن کریم کی خدمت میں، قرآن کریم کے پڑھنے پڑھانے میں، قرآن کریم کے سننے سنانے میں، اور یہ بھی سنیے پوری دنیا میں سب سے زیادہ تراویح پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا میں ہوتی ہے الحمدللہ۔ اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ عوام اور مدارس و مساجد ان کا تعلق مضبوط ہے، اور دعوت و تبلیغ الحمدللہ پاکستان میں اس کا مرکز ہے۔ دعوت و تبلیغ کا کام سیکھنے دنیا سے لوگ پاکستان آتے ہیں، تو قرآن کریم میں پہلے نمبر کا اعزاز، علوم نبویہ اور نبوی دعوت، لوگوں کو اللہ کی طرف سے بلانا، اس کا مرکز رائیونڈ پاکستان میں۔ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا سیکھنا سکھانا پوری دنیا میں سب سے زیادہ مدارس الحمدللہ، انڈیا سے بھی زیادہ، افغانستان سے بھی زیادہ، بنگلہ دیش سے بھی زیادہ الحمدللہ، وہ بھی پاکستان میں۔ اور رمضان المبارک کی بہاریں الحمدللہ، جس کے صدقے آپ اور ہم سب یہاں بیٹھے ہیں اور تراویح میں قرآن کریم مکمل ہوا ہے، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے، شکر گزاری کرو گے تو میں اپنی نعمت میں مزید اضافہ کروں گا۔ ہم اللہ رب العزت کے شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں حفاظ کی، قرآن کریم کی، مساجد کی، مدارس کی، علماء حق کی نعمت عطا فرمائی۔ علماء حق یوں ہی نہیں مارے جاتے، کوئی یوں ہی نکل کے پلان کر کے کسی عالم کو گولیاں نہیں مارتا جب اس کی حق گوئی بند نہیں ہوتی، جب وہ باطل کو للکارنا بند نہیں کرتا۔ اور ایسا نہیں ہے کہ معلوم نہیں ہوتا۔ مجھے گاڑی میں بٹھایا، ساتھ لے گئے نارتھ ناظم آباد، کہا کاکا یہ کس کی خبر ہے؟ میں نے کہا مفتی رشید صاحب کی۔ کہا اگر یہ چاہتے تو دارالعلوم کراچی میں دفن ہو سکتے تھے، یہ دیکھو عام قبرستان میں ہے، میں شہید ہو جاؤں اور میں تجھے بتا رہا ہوں اللہ مجھے شہادت دے گا، اللہ مجھے شہادت دے گا، مجھے عام مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ انہیں احساس ہوتا ہے، انہیں معلوم ہوتا ہے۔ کئی دفعہ کہا کہ 63 سال عمر ہونے والی ہے، مجھے یہ بڑی فکر کھائی جا رہی ہے کہ میرے سارے ساتھی شہید ہو گئے، کہیں میں بستر پر نہ مر جاؤں۔ میں اللہ رب العزت سے شہادت مانگتا،
مجھے حافظ احمد علی صاحب نے بتایا، میں آیا آدھا گھنٹہ انتظار کرنا پڑا، تو آ کر مجھ سے معذرت کی، کہا حافظ صاحب اصل میں ایک نیا وظیفہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ تو فجر کے بعد بھی لگے رہتے ہیں، تو یہ کون سا خاص وظیفہ؟ بولا بس ایک وظیفہ۔ میں نے کہا کون سا وظیفہ؟ فرمایا شہادت کا وظیفہ کر رہا ہوں۔ 1 مہینے سے اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ چاند کی 29 تھی، تو ایک قرآن کریم وہ منزل کا اور ایک تہجد کا یا معمولات کا ختم کرتے تھے، تو اگر پتہ چلتا تھا کہ 29 کا چاند ہے تو پھر 29 کو اگلے پارے پڑھ کے مکمل کر دے۔ کسی نے کہا جی روزنامہ اسلام میں آیا 29 کا چاند ہے، تو فرمایا اچھا، اسی دن مکمل کیا۔ اللہ رب العزت نے اسی دن شہادت عطا فرمائی۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اب وقت قریب ہے، لیکن یہ حق گوئی سے باز نہیں آتے۔ یہ اللہ رب العزت کی نعمت ہے، ہمیں ایسے علماء عطا فرمائے جو حق گوئی و بے باکی و جرت رندانہ رکھتے ہیں اور اس پر اپنی جانیں قربان کر دیتے ہیں، نہ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں نہ اپنی اولادوں کو دیکھتے ہیں، بس وہ اللہ کی راہ میں سرخرو ہو کر ان کا چہرہ ان کے لہو سے سرخ ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں سرخ روح ہو کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، جو ہم نے آپ پر اتارا سارا پہنچا دیجئے، اگر ایسا نہ کیا تو حق رسالت ادا نہ کیا۔ علماء کے لیے کیا بات ہے؟ علماء کے لیے ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہیں ملا ہے وہ سارا کا سارا امت کو پہنچا دو۔ وان لم تفعل، اگر تم نے ایسا نہ کیا، فما ادیت حق الوراثہ، تو تم نے نبی کی وراثت کا حق ادا نہیں کیا۔ الیاذ باللہ کہ قیامت کے دن ہم پر یہ بات آئے کہ ہم نے اس وراثت کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم دعوت و تبلیغ سے، ہم ممبر سے، ہم مصلی سے، ہم قرآن کی دعوت سے، حدیث کی دعوت سے، تعلیم و تعلم سے، باطل کو للکارنے سے، حق کی طرف لوگوں کو بلانے سے، ظالم جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر افضل الجہاد من قال کلمۃ الحق عند سلطان جائر، سب سے بہترین جہاد وہ ہے جو سلطان جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے للکارے۔ یہ مدارس اور مساجد کا سلسلہ یہ اسلام کے قلعے ہیں، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ قرآن کریم کی بہاریں ان کے دم خم سے ہیں جو زندگیاں وقف کرتے ہیں اور اس پر اپنا تن من دھن لگا دیتے ہیں، اور مبارکباد کے مستحق ہیں وہ عوام جو ان کے پشتبان بن کر کھڑے ہیں، جو ان پر اپنے اموال خرچ کرتے ہیں، جو زبانوں سے ان کا دفاع کرتے ہیں، جو طلبہ سے محبت کرتے ہیں۔ وہ طلبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صفہ میں پڑھتے تھے، ان کو بلوا کر دھوکے سے جنہوں نے شہید کروایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک نام لے لے کر ان قبائل کے خلاف بد دعا فرمائی جنہوں نے صفہ کے طلبہ کو شہید کر دیا دھوکے سے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل کو بھیجا، کہا ان سے کہیے کہ بد دعا بند کر دیں ورنہ میں ان سب کو تباہ و برباد اور ہلاک کر دوں گا، ان کی نسلوں میں سے کوئی نہیں بچے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، آپ نے 1 ماہ تک نام لے لے کر ان قبائل پر بد دعا فرمائی جنہوں نے آپ کے طلبہ کو شہید کر دیا۔ طلبہ سے محبت کرنا، تعلیم و تعلم کے سلسلے کو جاری رکھنا۔ منافقین نے کہا لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان پر خرچ مت کرو جو اللہ کے رسول کے ساتھ ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ تم نے کیا بات کر دی، تم کہتے ہو محمد اور اس کے ساتھیوں پہ اور صفہ کے طلبہ پر اور اس کے مجاہدوں پر خرچ نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے خزانے وہ ہمارے پاس ہیں۔ آج اس گئے گزرے دور میں آپ نے اور ہم نے دیکھا کہ افغانستان میں 48 ملکوں کو بوریاں نشینوں نے 20 سال مار مار کر بھگایا۔ یہ مدارس، یہ مساجد، یہ اللہ والے، یہ علوم کا منتقل کرنا، یہ وہ مبارک سلسلہ ہے جو صحابہ کرام سے شروع ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلم اول ہیں، اسی سلسلے کی یادگار ہیں یہ مساجد، یہ مدارس، یہ خانقاہیں، یہ دعوت و تبلیغ۔ اللہ کے فضل سے اس تعلیمی سال میں الحمدللہ 20 طلبہ نے جامعہ محمودیہ اور اس کی شاخوں سے حفظ قرآن کریم مکمل کیا، ناظرہ قرآن کریم مکمل کیا، یہاں طلبہ نے دراسات دینیہ مکمل کیا۔ اوپر مدرسۃ البنات میں جس کی تفصیلی کارکردگی اور اس کے داخلوں کے اعلان چند منٹ میں انشاءاللہ مولانا عمر مدنی صاحب بیان فرمائیں گے۔ الحمدللہ تعلیم و تعلم کا یہ سلسلہ جاری ہے، اور اس کے ساتھ اللہ کے فضل سے
مسجد کی چاروں جانب انشاءاللہ پہلے مرحلے میں گراؤنڈ +1 اور اس کے بعد گراؤنڈ +2 کا ارادہ ہے، اور وہ بڑی عظیم الشان تعمیرات شروع ہو چکی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ مسجد کے اس توسیع کے سلسلے کے پہلے مرحلے میں باوجود اس کے کہ میری والدہ علیل تھیں اور آخری 3 سال کینسر کی مریض رہیں، ہم ہر گھر کی طرح ہر گھر میں، ہمارے گھر میں بھی بیماری کا معاملہ ہے، زمین کا گھر تھا، گیٹ پر آ کر گاڑی لگتی تھی، ہاسپٹل جانے کی سہولت تھی، اللہ کے فضل سے سب سے پہلے اپنا گھر گرایا۔ پھر وہ یادگار دفاتر، مجھے کئی بزرگوں نے کہا کہ یار ہماری بڑی یادیں تھی تمہارے ابا کے ساتھ، تم نے وہ دفتر گرا دیا۔ میں نے کہا ہمارے ابا کی اصل یادگار وہ دین کا کام ہے جس پر وہ جان دے کر گئے ہیں، اور جب تک سانس میں سانس ہے انشاءاللہ اس پر مستقیم رہیں گے، اس مصلی اور ممبر کی لاج رکھیں گے، ان کے کام کی لاج رکھیں گے، وراثت نبوی کی لاج رکھیں گے۔ وہ عظیم الشان تعمیراتی سلسلہ اللہ کے فضل سے شروع ہو گیا، اسے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ وہ طلبہ جنہوں نے قرآن کریم حفظ مکمل کیا، ناظرہ مکمل کیا، دیگر دینی کورسز پڑھے، اور آپ کو یاد ہوگا جمعۃ المبارک کے دن 24 علماء کو 14 فروری کو پورا 1 سالہ 1 ایئر انگلش لینگویج اسپیشل کورس اور آل 4 اسکلز پر ہم لوگ الحمدللہ محنت کرتے ہیں، پوری انگریزی زبان ان علماء کو جو فارغ التحصیل دورہ حدیث کر چکے ہوتے ہیں تاکہ دعوت کے میدان میں وہ کام کر سکیں، اس کے ساتھ خطابت اور تحریر ہم انہیں سکھا کے اور دعوت کے اصولوں سے مسلح کر کے میدان عمل میں اتارتے ہیں، اور مسلسل رابطے میں رہتے ہیں، اور پھر ان کی تشکیل کرتے ہیں مختلف اداروں میں، پڑھنے پڑھانے خطابت اور دعوتی سلسلوں میں۔ وہ سارے سلسلے اس چھوٹی سی جگہ سے الحمدللہ چل رہے ہیں، شہداء کے لہو کی برکت ہے، اسے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنی زبانوں سے اس کا دفاع کریں، اپنے دلوں میں اس کی محبت رکھیں۔ میرے اللہ نے چاہا ہم زندگی کی آخری سانس تک انشاءاللہ یہ حق اور یہ فرض ادا کرتے رہیں گے۔ اب سلسلہ اور موقع ہے، جو حفاظ ہیں ان کی دستار بندی ہوگی، اور جنہوں نے ناظرہ مکمل کیا فلسطین کا یادگاری رومال ان کے گلے میں کندھے پر ڈالا جائے گا، اور تھوڑے سے تحائف ہیں۔ یہ سلسلہ 5 سے 7 منٹ میں مکمل ہوگا۔ 27ویں رات، عظمتوں والی رات، ختم قرآن کا موقع، اس کے بعد انشاءاللہ دعا ہوگی۔ ان حافظوں کو محبت سے دیکھیے اور ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔